الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته. الحمد لله الذي قدر فهدى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. عزیز طلبہ اور طالبات، آپ سب کو دیکھ کر اور آپ کا شوق دیکھ کر میرا تعلق ایک ذمہ دار گھرانے سے ہے. اتنے سال حقیقت میرے سے چھوٹے تھے، فصل میں کمی ہوتی، بیماری ہوتی، پھر والد چکر لگا کے آتے تو چہرہ اتر ہوتا، مکھی لگ گئی، سونڈی لگ گئی، حل کوئی نہیں. تو ان کے انڈر ہوتے پتہ چلتا تھا کہ کم چنگا کوئی نہیں. جب خوب باغ پھلا ہوتا تھا، کپاس بھی جھوم رہی ہوتی تھی اپنی ٹہنیوں کے ساتھ، آم بھی ہوتے تھے، بھی ہوتے تھے، ہر چیز بھرپور. تو جب وہ انٹر ہوتے تھے تو ان کی مسکراہٹ بغیر پوچھے ہی ہمیں بتا دیتی تھی کہ فصل بڑی اچھی ہے. بڑی بڑے ہنستے آ رہے ہیں، لگتا کم تھی. تم سب میرے دیس کی فصل ہو. آج تمہیں پھلدار دیکھ کر میرا بھی وہی حال ہے. کبھی میں روتا ہوں کہ یہ دنیا بھی عجیب ہے. زیادہ خوشی ہو تو بھی آدمی روتا ہے، زیادہ غم ہو تو بھی روتا ہے. یہ وہ کم وقت جہان ہے جہاں خوشی کا اظہار بھی آنسوؤں کے ساتھ ہوتا ہے. تو میرے جذبات کا میرے الفاظ ساتھ نہ دے پائیں گے. گھنٹہ بولوں، 1.5 گھنٹہ بولوں، جہاں ایک طرف تاریکی چھا رہی ہے، ایک طرف کفر، نافرمانی، فحاشی، بدکاری، نشہ، آوارگی، ظلم ستم، بددیانتی. جہاں تاریک رات ہے تو وہاں یہ چراغ بھی جل رہے ہیں، اور ان میں ہر چراغ میں سورج اور چاند بننے کی پوری طاقت موجود. تو اب ہمارے شمس و قمر ہو، ہمارا سرمایہ ہو، ہماری دولت ہو. اس قوم کی نوجوان نسل راستے پر ہو، انہیں سوال نہیں آتا، وہ سر اٹھا کے جیتے ہیں زندہ ہے. جس قوم کی نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہو جائے، راہیں بھول جائے، راستہ بھول جائے، مقصد بھول جائے، کردار سازی بھول جائے، اس قوم کو زوال سے کوئی بچا نہیں سکتا. قوم کے عروج و زوال باہر سے نہیں آتے، اندر سے آتے ہیں. جب عزتوں کے نظام چلتے ہیں تو پہلے اندر کچھ بنتا ہے. جب ذلت کے فیصلے اترتے ہیں تو پہلے اندر کچھ بنتا ہے. رات سورج کے ڈوبنے پر ہمت حملہ کرتی ہے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے رات نہیں آتی. جب سورج ڈوبتا ہے تو رات کو آنے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی. جب وہ چڑھتا نکلتا ہے تو پھر رات کو ٹکنے پر کوئی طاقت اسے ٹکا نہیں سکتی، اسے جانا ہی ہوتا ہے. تو میرے عزیزوں، آپ کے وائس چانسلر محترم نے چند جملوں میں بہت کچھ کہا ہے. اس میں ایک لفظ کردار آیا ہے. کسی بھی بچے بچی، مرد عورت، پڑھے لکھے ان پڑھ کا سب سے بڑا سرمایہ اس کا کردار، اس کے اخلاق، اس کا میٹھا بول ہے، اس کا درد معاف کرنا ہے. اور کسی بھی بڑے چھوٹے کا سب سے بڑا نقصان، ناقابل تلافی نقصان، وہ اس کی بد اخلاقی ہے، اس کی بد زبانی ہے، اس کے ظلم ستم کی شکلیں ہیں. یہ وہ نقصان ہے جسے وہ پورا نہیں کر سکے.
1,24,000 انبیاء نہ زراعت سکھانے آئے، نہ حکومت سکھانے آئے، نہ کپڑے بنانا سکھانے آئے، نہ کھیت کھلیان، نہ گھر گلیاں، وہ صرف ایک چیز سکھانے آئے کہ یہ مرد عورت، یہ بچہ بچی اچھے انسان کا روپ دھر اور انسانیت کو اچھائی دے کر جب دنیا سے جائے تو یہ رو رہے ہوں اور آسمان کے فرشتے مسکرا رہے ہیں کہ مہمان آ رہا ہے، وی آئی پی آ رہا ہے۔ ایسا مرنا نہ مریں کہ دنیا کہے جان چھوٹی اور اللہ کہے آسمان کے دروازے بند کر دو اس بدبخت کے لیے اور اسے تحت الثری کی جیل میں ڈال دو۔ طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ نے ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر یہ دعا مانگا، اللہم ملک طلحہ تضحک الیہ ویضحک الیہ، میرے اللہ جب طلحہ تیری بارگاہ میں پیش ہو تو تو اسے دیکھ کے مسکرائے، یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے۔ ایسی زندگی کہ جب اللہ کا سامنا ہو تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو، میری بندی آ گئی، میرا بندہ آ گیا۔ میرے رب کی قسم بچو، اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام، بہت عالی شان پیغام، چھٹی۔ آپ کو چھٹی کا مزہ نہیں آتا؟ ہفتے کی رات کتنی اچھی لگتی ہے، یونیورسٹی نہیں جانا۔ اتوار کی رات کتنی اچھی لگتی ہے، یونیورسٹی نہیں جانا۔ میرے رب کی قسم اگر اللہ راضی ہو گیا موت چھوٹ۔ کچھ باتیں بچپن کی۔ سینٹرل ماڈل اسکول سے میں نے میٹرک کیا ہے، پڑھنے کا شوق نہیں تھا، ماں باپ نے دھکا دیا کہ تمہیں ڈاکٹر بنانا ہے، تو ذہن اچھا تھا لہذا پاس تو ہو جاتا تھا، اچھے نمبروں سے ہوتا تھا، پڑھائی کوئی نہیں تھی، پڑھائی میری تھی، ویسے تم اس پہ عمل نہ کرنا، ویسے سناتا تھا۔ تو یقین مانیے آپ کو میں اب بیتی سناؤں، اللہ کے واسطے اس پہ عمل نہ کرنا۔ 16 سال کچھ نہیں پڑھنا، فلمی رسالے پڑھنے اور فلمیں دیکھنی، اور جو امتحان قریب تو مسجد دے دو، اللہ اللہ نماز، یا تو جمعہ بھی نہیں پڑھنا اور یا امتحان نڑے ہے تو چل بھائی اللہ۔ صبح کیمسٹری کا پیپر ہے اور یہ کیمسٹری کی بک ہے، اب 2 نفل پڑھ گیا تھا، یا اللہ پڑھیا تو ہے کوئی نہیں، ایڈی وڈی کتاب ہے، کتھوں پڑھا، یا اللہ جڑا کل پیپر آنا نا وچوں کٹ دے، بسم اللہ، تالیاں بجاؤ پر عمل نہ کرنا۔ اچھا پتہ نہیں کہ میرے رب کی رحمت تھی میرے اوپر، میں کوئی 15-20 دفعہ یہ کرتا، یا اللہ کل دا پیپر وچوں کٹ دے، بسم اللہ بسم اللہ۔ تو ایک دفعہ میں پورے اسکول میں سیکنڈ آیا، تو میرے ٹیچر کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے میرے کان پگیاں سے یہ یہاں کی ان کی جو تھی وہ سختی اور شدت مجھے آج بھی یاد آ رہا، کہنے کہ تو پڑھتا تھا ہے نہیں کہ سیکنڈ کے میں آ گیا، تو نقل ماری۔ میں کہ استاد جی بسم اللہ کا کمال، پتہ نہیں میں کیا کہنا چاہتا تھا، لطیفہ بن گئی میری کہانی۔ اور ایک دفعہ ایف ایس سی میں زولوجی کا پریکٹیکل تھا، اور مجھے تو کچھ نہیں آتا، اور دن جمعے کا دن تھا مجھے یاد، تو میں نے بڑے اہتمام سے جمعہ پڑھا اور جمعے کے بعد دعا مانگی، یا اللہ مجھے آتا جاتا کچھ نہیں ہے، میں ابھی جا کے سو جاؤں گا، کتاب سرانے رکھوں گا، تو جو پیپر آنا نا میرے خواب میں دکھا۔ جمعہ پڑھ کے آیا، کتاب سرانے رکھی اور کھا کے سو۔ تھوڑی دیر بعد میں نے خواب دیکھا کہ میں لیبورٹری میں بیٹھا اور ہمارے سامنے خرگوش رکھے گئے، ڈسیکشن کرتے تھے ایف ایس سی میں، خرگوش رکھے، اور ادھر سے ایک صاحب اندر انٹر ہوئے، سفید شرٹ سفید پتلون ہاف سلیو، اور انہوں نے 5 سوال لکھا، یاد نہیں کیا تھا، ریبٹ کا یاد ہے، اس کی ڈسیکشن کرو اور ڈائجسٹو سسٹم کو واضح۔ اچھا میری آنکھ کھل گئی، میں نے جلدی جلدی کتاب کھولی، وہ 5 سوال دیکھے، اچھا ذہن اچھا تھا تو مجھے زیادہ رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا، جلدی یاد ہو جاتا تھا۔ پہنچ گیا لیبورٹری، پہلا کام ہوا خرگوش آ گیا، میں کہا پہلا کام کرو۔ تھوڑی دیر گزری تو بالکل وہی حلیہ، وہی صاحب، سفید شرٹ سلیو لیس، سفید پتلون، اور آگے انہوں نے 5 سوال لکھائے جو میں نے خواب میں دیکھے تھے، ان میں سے صرف ایک باہر تھا، باقی 4 وہی تھے، 4 اور تھا کوئی سے 4 کریں، کوئی سے 4، تو ہماری بلے بلے ہو گئی۔ ایک ہے میں اس امتحان میں پاس ہو جاؤں، وہ تو آدمی ایسے بھی ہو جاتا اور نقل مار کے بھی ہو جاتا، اور دوسرا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پاس ہو جاؤں، میں اللہ کی بارگاہ میں پاس ہو جاؤں۔
تو مجھے چونکہ شوق نہیں تھا پڑھنے کا تو آخری گھنٹی کا مجھے انتظار رہتا تھا. چھٹی، میں نے کہا تھا موت کیا ہے؟ چھٹی ہے. تو ہمارا پین ہوتا تھا مصری خان، لمبا قد پٹھان تھا، تو میں سب سے پیچھے بیٹھا ہوتا تھا تاکہ میں ٹیچر کی نظر نہ پڑے میرے اوپر. میں ان کو غلط تو نہیں سمجھ دے رہا. تو میں وہ مصری خان کی بیل کا میں انتظار کیا کرتا تھا. تو جب وہ ٹن کی آواز آتی نا آخری پیریڈ، تو میں پیچھے سے نعرہ لگا کر چھٹی اور یوں جمپ کر رہا. میرے عزیزوں، موت پیچھے لگی ہوئی، بڑے جوان کی قید کوئی نہیں. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. چل چلاؤ کا جہان ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو کہ حوث کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی بلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. یا میانی کے قبرستان میں دیکھو، وہ جو کہا کرتے تھے لاہور نو اسی موٹا دیتا ہے، آج ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے. ان کے جسموں کو مٹی نے مٹی کر دیا، کیڑوں نے انہیں ریت بنا دیا، خبر کی تپش نے ان کی ہڈیوں کو بھی چورا چورا کر کے نام و نشان تاریخ سے مٹا دیا. اولاد بھول گئی کہ پیو کتھے تھے، ماں کتھے، بیوی کتھے تھے، خامن کتھے. یہ چل چلاؤ کا جہان ہے. یہاں کامیاب وہ بچہ بچی ہے، وہ مرد عورت ہے جو اپنے کردار کو بنا گیا کہ جب موت آئے تو اللہ استقبال میں ہو، اللہ کے فرشتے، اللہ کے رسول. کربلا کی تاریخ لکھی جا رہی ہے، ظلم کی بھی اور مظلوم کی بھی، اور کائنات بھی حیران ہے یہ کیسے سر پھرے ہیں جو اللہ پہ یوں قربان ہو رہے ہیں. اور امام علی مقام کی آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسے. تو بہن زینب نے پوچھا یہ کون سا ہنسنے کا وقت ہے؟ فرمایا بہن ابھی آنکھ لگی، اللہ کے نبی خواب میں آئے، فرمایا بیٹا میں لینے آ چکا ہوں، میں لینے آ چکا ہوں. میرے بچوں آج غفلت کا ماحول ہے، اور کوئی شک نہیں اندھیرے زیادہ ہیں، لیکن یہ ٹمٹماتے چراغ سورج و چاند میں بدل سکتے ہیں اگر سچائی سیکھو، دیانتداری سیکھو، انصاف سیکھو، تواضع سیکھو، عاجزی سیکھو، مٹنا جھکنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، سخاوت سیکھو. تم کٹھے پڑھتے ہو لڑکے لڑکیاں، پاک دامنی سیکھو، بیریئر قائم کرنا سیکھو، اپنے دامن پہ دھبے کو لگنے سے بچاؤ، آلودگی سے بچاؤ کہ وہ نہ سویا ہے نہ اونگتا ہے. لا تاخذہ سنہ ولا نوم، وہ نیند سے پاک ہے، وہ اونگ سے پاک ہے. وہ رب السماوات والارض ہے، وہ زمین آسمان کا شہنشاہ ہے. لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا اکیلا مالک ہے. لہو ما فی السماوات، آسمانوں پہ شہنشاہی، وما فی الارض، زمینوں پہ شہنشاہی، وما بینہما، درمیان میں شہنشاہی، وما تحت الثری، زمین کے آخری پرت تک اس کی شہنشاہی، اس کا راج. نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی بچہ ہے. لم یلد ولم یولد، کوئی باپ نہیں کسی کا، کہیں کوئی اس کا بیٹا نہیں، نہ کچھ جنا ہے نہ کسی سے پیدا ہوا ہے. وہ ولم یکن لہ کفوا احد، اپنی ذات میں بے مثال ہے، صفات میں بے مثال ہے. دور اتنا ہے کہ نظر نہ دیکھ سکے، خیال نہ پہنچ سکے، قریب اتنا ہے کہ شعرت سے بھی زیادہ قریب ہے. لا تراہ العیون، تمہاری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. لا تخالطہ الظنون، تمہارا تصور وہاں تک نہیں جا سکتا. لیکن جس وقت وہ اتنا دور ہے اسی وقت نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ میری شہرت سے زیادہ میرے قریب ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ،
آگے دیکھو، پیچھے دیکھو، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، اوپر دیکھو، اللہ ہی اللہ ہے، اسی کے جلوے، اسی کی قدرت، یہ پہاڑوں کی چوٹیاں، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ گرتے ہوئی بارش، یہ بلکھاتی ہوئی ندیاں، یہ گنگناتی ہوئی آبشاریں، اور یہ چہچہاتی ہوئی چڑیاں، اور یہ گاتی ہوئی بلبل، اور یہ کوکتی ہوئی کوئل، یہ سب بتاتے ہیں کہ میرے پیچھے کوئی ذات ہے۔ یہ مٹی کا وجود کیوں بول رہا ہے، کیوں دیکھ رہا ہے، کیوں سن رہا ہے، کیا علم اس کے اندر سے نکل رہے ہیں، کیا اس کے اندر سے خزانے نکل رہے ہیں، اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں، شریک نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ لا تأخذہ سنہ، وہ اونگتا نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ ولا نوم، وہ سوتا نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا شہنشاہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، عالم الغیب والشہادۃ، هو الرحمن الرحیم۔ وہ کیسا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلیش الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان ذلكم الله ربكم الحق۔ یہ بچوں میرا آپ کا اللہ۔ کہاں جاؤں چھپ کے؟ ما یکون من نجوا ثلاثة الا هو رابعهم، تین بیٹھے ہیں آواز آئی چوتھا اللہ ہے، ولا خمسة پانچ بیٹھے ہیں آواز آئی الا هو سادسهم، چھٹا تمہارے ساتھ اللہ ہے، دو بیٹھے ہیں 10 بیٹھے ہیں الا هو معهم، تمہارے ساتھ ہے، کدھر جائیں گے؟ این المفر، کدھر بھاگیں گے؟ رات کا اندھیرا کچھ چھپاتا نہیں، دن کا اجالا کوئی واضح کرتا نہیں، آسمان کو سنبھالے تو زمین سے غافل نہیں، زمین کو سنبھالے تو جنگل سے غافل نہیں، جنگل کو سنبھالے تو صحراؤں سے غافل نہیں، صحراؤں کو سنبھالے تو پہاڑوں سے غافل نہیں، پہاڑوں کو سنبھالے تو سمندر سے غافل نہیں، سمندر کو سنبھالے تو پرندوں سے غافل نہیں، پرندوں کو سنبھالے تو مچھلیوں سے غافل نہیں، مچھلیوں کو سنبھالے تو ندی نالے دریاؤں سے غافل نہیں ہے۔ شرق و غرب و شمال و جنوب، اول اور آخر، ظاہر اور باطن، والی اور متعال، یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا خالق ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے مرکز کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ میری زندگی امانت ہے، یہ میری زندگی امانت ہے، میں خود بخود نہیں پیدا ہوا۔ ایک بہت بڑا طبقہ دنیا میں ہے جو پہلے بھی تھا، جو آج بھی ہے، جو آئندہ بھی رہے گا، کچھ نہیں، سب مولویوں کی بکواس ہے، سب جھوٹ ہے، چلو مرضی کرو، موج کرو، میرے رب کی قسم کوئی یہاں موج کرنے نہیں آیا، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ شراب پینے کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں، بدکاری کرنے کو موج تھوڑا ہی کہتے ہیں، اور مال ملک کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں، دل کی خوشی کو موج کہتے ہیں، اور اس خوشی پہ میرے اللہ کا قبضہ ہے۔ وہ پیسے سے نہیں آتی، وہ شراب سے نہیں آتی، وہ عورت سے نہیں آتی، وہ عہدوں سے نہیں آتی۔ اضحک و ابکا، خوشیاں اللہ دیتا ہے، آنسو اللہ دیتا ہے۔ اس دل کو خوش کرنے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ آزاد ہو جاؤ، یہ نہیں ہے کہ اللہ کا انکار کر دو، یہاں اس جہان کی خوشیوں کا راستہ ہے اللہ کے سامنے جھک جاؤ کہ اس کا کائنات کا پتے سے لے کر ہمارے پہاڑ تک خالق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اللہ میرے شاعر کی قبر روشن کرے، عربی بھی اچھی پڑھی اللہ کا فضل ہے، اردو تو اپنی زبان ہے، انگریزی بھی پڑھی اللہ کا فضل ہے، فارسی کی بھی شد بدلی، میں نے ایسا شاعر نہیں دیکھا، نہ اردو میں، نہ عربی میں، نہ فارسی میں، یہ تو میری زبان، انگریزی تو ویسے ہی پتہ نہیں کی ہو جائیے، اس میں تو شاعری ہے بھی صحیح۔
میرے شاعر کا کہنا ہے ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیرے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کا تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد۔ مولانا روم اور شمس تبریز پیر مرید کٹھے ہیں پورنیا میں، ترکی کا شہر ہے پورنیا، ادھر مرید صاحب ہیں ادھر پیر صاحب ہیں۔ مولانا روم پہ فلسفہ غالب تھا۔ یہ اشعار کیا ہیں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی، پڑا ہوا لوہا صدیاں گزر جائیں یا کروڑوں گزر جائیں سال، وہ اپنے آپ خنجر نہیں بنتا، سیکھے بغیر کوئی سیکھا ہوا نہیں بنتا۔ مولوی روم سے مولانا روم بنے جب شمس تبریز میں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا۔ تو اس کی ایک کہانی ہے جس پر انہوں نے یہ ربائی لکھی ہے، یہ نظم لکھی۔ ان پر فلسفہ غالب تھا، منطق، تو وہ تکبر پیدا کر دیتا ہے یہ علم۔ مسجد میں درس ہو رہا ہے اور ان کتابوں کا ڈھیر لگا، ساتھ ہاؤس تھا۔ شمس تبریز دیہاتی حلیے میں آئے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، پگڑ سا باندھا ہوا، تو بڑے بھول پن میں کہتے ہیں مولانا روم سے اینچیز کتابیں پڑھی تھی، اینچیز یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا جاہل، تو انہوں نے بڑے تکبر سے کہا ایاں اسکتو نمیدانے، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ وہ ایک دم آگے بڑھے، انہوں نے پوری کتابوں کو یوں دھکا دیا تو جا کے حوض میں گر گئی۔ تو مولانا روم نے او تیرا بیڑا ڈوب جاوے او نام مراد ہے ایک ہی یہ کڑا کوئی ہن کمپیوٹر پہ میں بچوں میں دوسرا ریکارڈ لواں، تو یہ تو نے کیا کیا؟ میری ساری زندگی کی جہد برباد کر دیا۔ مسکرائے، پانی میں اترے اور ایک ایک کتاب خشک مٹی اڑ رہی اور باہر نکالتے گئے ساری خشک کتابیں دھول اڑ رہی سامنے رکھو۔ مولانا روم اب سر پکڑ کے بیٹھے، این چیز یہ کیا ہے؟ تو اب شمس تبریز بڑی معصومیت سے بولے یہاں است کہ تو نہیں جانا، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانا، تو نہیں جانا۔ پھر فلسفہ رہ گیا، منطق بھی رہ گئی، پھر مثنوی مولانا روم وجود میں آیا جس کا علم آج بھی بہتے چشمے پانی کی طرح۔ مجھے اللہ کو ماننا ہے، مجھے اللہ کو